بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کب اور کن سے ہوئی، اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی اور 2 دفعہ ہجرت کرنے کی وجہ کیا تھی، آپ نے پہلی دفعہ کس طرف ہجرت کی اور آپ نے دوسری دفعہ کس طرف کو ہجرت کی۔ ناظرین کرام، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جو اسلامی تاریخ کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج آپ لوگ عثمان بن عفان یعنی کہ تیسرے خلیفہ کے متعلق تیسرا پارٹ ہی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کی شادی یعنی کہ قبول اسلام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا شرف حاصل ہوا کہ جو ان کی زندگی میں بہت ہی سنہری تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرزندی میں انہیں قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، جو کہ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، مگر اسلام کے بعد عتبہ کے باپ ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عداوت ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈال کر انہوں نے آپ کی بیٹی رقیہ کو طلاق دلوا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا دوسرا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شادی کے متعلق بعض لوگ بیہودہ روایتیں کتابوں میں ہیں، مگر وہ تمام تر جھوٹی ہیں اور محدثین نے موضوعات میں ان کا شمار نہیں کیا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی بات کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی۔ ناظرین کرام، مکہ میں اسلام کی جو دن بدن اسلام لانے والوں میں تیزی ہو رہی تھی، اسی طرح ان کے جو مخالفین تھے، جو مشرکین قریش تھے، وہ بھی دن بدن غضبناک ہوتے جا رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی وجہت اور خاندانی عزت کے باوجود عام و بلاکش اسلام کی طرف جفاکاروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ ان کو خود ان کے چاچا نے باندھ کر مارا اور عزا و اقارب نے سرد مہری شروع کی اور رفتہ رفتہ ان کی سخت گیری اور جفاکاری جہاں تک بڑھی کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی اور بالآخر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے آپ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر ملک حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ناظرین کرام، یہ پہلا قافلہ تھا جو حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہوا۔ ناظرین کرام، ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کچھ حال معلوم نہ ہو سکا، اس لیے آپ اکثر پریشان رہتے تھے۔ ایک روز ایک عورت نے خبر دی کہ اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اتنا معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا عثمان اول من ہاجرہ باہلا من ھذا الامت، یعنی کہ جس کا ترجمہ اس طرح ہے، میری امت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کو لے کر جس نے ہجرت کی۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملک میں چند سال رہے۔ اس کے بعد جب بعض اور صحابہ قریش کے اسلام کی غلط خبر پا کر اپنے وطن واپس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے، جہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ اس بنا پر بعض صحابہ
پھر ملک حبشہ کی طرف لوٹ گئے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نہ گئے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری دفعہ آپ نے اسی اثناء میں آپ نے مدینے کے لیے ہجرت کا سامان آپ کے لیے پیدا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا فرمایا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے، اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برادری قائم کر دی، یعنی کہ دونوں کو بائی بائی بنا دیا۔ سامعین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو دوسرے بائی بنائے تھے احسان بن ثابت، ان کی آپس میں محبت پیار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد تمام عمر سوگوار رہے۔ سامعین کرام، مدینہ پہنچنے کے بعد یہاں پر ایک اور آپ کے ساتھ واقعہ پیش کرتے ہیں، بیروما کی خریداری، یعنی کہ مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو پانی کی سخت تکلیف ہوئی، وہاں پر پانی کی بہت قلت تھی، تو تمام شہر میں صرف ایک بیروما کا ایک کنواں تھا جس کا پانی پینے کے لائق تھا، لیکن اس کا مالک ایک یہودی تھا اور اس نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دینا چاہا، لیکن ناظرین کرام، یہودی نے اس سے انکار کر دیا اور صرف نصف یعنی کہ آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم میں نصف کنواں خرید لیا، اور اس طرح خریدا کہ یہ شرط قرار پائی کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کی باری ہوگی دوسرے دن۔ ناظرین کرام، تو جس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تھی، اس روز مسلمان اس قدر پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دن تک کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، جب یہودی نے دیکھا کہ اب اس سے اس کو کچھ نفع نہیں ہو سکتا، تو اس نے باقیہ نصف حصہ بھی فروخت کر دیا، اور یعنی کہ باقیہ حصہ بھی اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 8,000 درہم میں اس کو خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ تیسرا پارٹ بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام پر۔ ملیں گے اپنی کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔